السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں لارڈ نذیر احمد۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ورلڈ وائڈ ان کی شہرت ہے۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، ان کا تعارف ویسے میں کروا دیتی ہوں چونکہ ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی رسماً یہ پہلے پاکستانی مسلمان ممبر ہیں برٹش ہاؤس آف لارڈز کے، ان کی لائف ٹائم ہے، اور ٹونی بلیئر کے کہنے پہ آپ کو جو ہے یہ اعزاز حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیئر آف دی آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ فار کشمیر بھی ہیں، چیئرمین ہیں۔ کینیڈا میں ان کے آنے کا جو مقصد ہے وہ کاز آف کشمیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لارڈ صاحب کی آواز ہمیں تب سنائی دیتی ہے جب کہیں پر بھی مسلمانوں پہ یا پاکستانیوں پہ کوئی ظلم ہو رہا ہو، ان کے لیے کوئی بات کرنی ہو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات ہو، ایون بنگلہ دیش کے بھی جب سیاسی پھانسیاں ہوئیں تو ان کے ہم نے آواز سنی۔ کہیں پہ میرا خیال ہے جب ظلم ہو رہا ہو تو آپ چپ نہیں رہتے۔ لارڈ صاحب، آپ کو کینیڈا میں دستک پروگرام میں اور راول ٹی وی پہ بہت بہت وارم ویلکم۔ لارڈ صاحب، سب سے پہلے تو آپ چونکہ کانفرنس کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں، اسی سے بات شروع کر لیتے ہیں کہ آپ کو کانفرنس کا یہاں پہ جو آپ نے کشمیر میں کی، یہ میرا فرینڈز آف کشمیر اینڈ دا کینیڈین کونسل فار جسٹس اینڈ پیس نے مل کے کروائی تھی، تو اس میں کیا رسپانس آپ کو یہاں کی کشمیری کمیونٹی سے ملتا ہے اور کانفرنس کیسی رہی آپ کی؟ سب سے پہلے روبینہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام پہ بلایا، راول ٹی وی کا بھی۔ میں پہلے بھی یہاں پہ آتا رہا ہوں، یہ میری چوتھی میرے خیال میں وزٹ ہے ٹورانٹو میں، اور پہلے بھی ایک کشمیر کانفرنس یہاں پہ آرگنائز کی تھی فرینڈز آف کشمیر نے، اور اس بار جو ہے وہ انہوں نے تھوڑی سی مختلف اس لیے کی کہ دوسرے پارلیمنٹیرینز کو بھی دعوت دی، اور تقریباً 500 سے زیادہ لوگ تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کانفرنس کامیاب ہوتی ہے جہاں پہ 10 15 یا 20 رینٹ پروٹیسٹ والے لوگ جو ہیں وہ اگر پلیکارڈز لے کے کھڑے ہوتے ہیں $20-25 کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ، کیونکہ کسی کی انٹیلیجنس سروسز کو تکلیف پہنچی، انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ان کے ٹکڑوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کم از کم کھڑے آ کے جناب آپ کی مخالفت کے لیے نعرے لگاتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ کامیاب تھی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کینیڈا جو ہے ایک بہت خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں کے جو ابھی موجودہ حکومت جو ہے یہ تھوڑی سی رائٹ ونگ ہے، لیکن اس سے پہلے کینیڈینز جو ہیں یہ ہمیشہ سمپیتھیٹک کوزز کے ساتھ، جہاں پہ ابیوزز آف ہیومن رائٹس اور جہاں پہ انٹرنیشنل لا کی بات ہوتی ہے، تو یہ ہمیشہ ان لوگوں کے اپریسڈ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو کیونکہ آپ کی کوئین اور میری کوئین ایک ہی ہے، اور آپ تو کوئین وکٹوریا کی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم تو وہ چھوڑ بیٹھے، اور ہم زیادہ لائل ہیں، اس لیے کبھی کبھی جب میں ہاؤس آف لارڈز میں کوئین وکٹوریا کی کرسی دکھاتا ہوں کہ یہ اس کی تھرون کی چیئر ہے، تو میں بتاتا ہوں کہ سن نیور سیٹ آن ہر ایمپائر، اور وہ کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا تک۔ تو یہاں پہ جو لوگ تھے 500 سے زیادہ لوگ جو بہن بھائی تھے، بڑے انتھیوزیاسٹک، بڑے اس میں ٹو بی آنسٹ میں نفیس زکریا صاحب جو یہاں کے کونسل جنرل ہیں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فرینڈز آف کشمیر کو ایک آئیڈیا دیا تھا کہ ہر ایک آدمی کے پاس ایک ٹاپک ہونی چاہیے، ویسے بجائے اس کے کہ ہم نارمل تقریر کریں، تو جینیسس آف کشمیر ایشو وہ جنرل کوفمین نے، میں نے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے حوالے سے فیکچول جو باتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد ہیومن رائٹس کے حوالے سے لارڈ قربان حسین اور باقی کے جو اسپیکرز تھے انہوں نے بھی اس پہ بات کی۔ تو all in all میں سمجھتا ہوں کہ ہیملٹن میں اور ٹورانٹو میں 2 کانفرنسز بڑی سکسیسفل ہوئی ہیں، ہوپ فلی نیکسٹ ایئر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ بہت مبارک آپ کو کامیاب کانفرنس کرنے پہ۔ اچھا لارڈ صاحب، آپ لوگ تو بڑی کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں کئی سالوں سے، اس پہ بھی بات کریں گے کہ کشمیر کا ایشو کیوں حل نہیں ہو رہا اور مین وائلیشن کر کون رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے یا پاکستان کر رہا ہے، اور جیسے ہمارا تو ایڈیم ہی بون آف کنٹینشن کا، اس سے آگے ہم نے کبھی یاد ہی نہیں کیا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں بون آف کنٹینشن جو ہے وہ کشمیر ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے، ابھی حالات حاضرہ پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ نریندر مودی صاحب الیکٹ ہو گئے، آج ان کی اوتھ سیریمنی ہے، نواز شریف صاحب وہاں پہ جاتے ہیں، کیا کشمیر کی کاز
کو افیکٹ کرے گا یہ نواز شریف کا جانا، گڈ سینس میں یا بیڈ سینس میں؟ لیکن جی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا جانا اچھی بات ہے، کیونکہ ان کو دعوت دی گئی ہے، اور کیونکہ مودی صاحب مغل اعظم بننا چاہتے ہیں اس ریجن کے، اور وہ اپنے سارے ہیڈز آف اسٹیٹس کو بلا کے وہ اپنے ہندو فنڈامنٹلسٹ جو بی جے پی، شیو سینا، بجرنگ دال، RSS ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں رولر جو نیا بنا ہوں، جو الیکٹ ہوا ہوں، میں صرف انڈیا کا نہیں بلکہ پورے علاقے میں جو ہے وہ ہماری اس میں وہ ہوگی جو بھی ان کی، وہ سارے لیڈران وہاں پہ موجود تھے، چاہے ان کا سری لنکا کے ساتھ بھی اختلاف ہے، پاکستان کے ساتھ بھی، اور ان کے ایک لیڈر نے کارگل کے جو ان کے فوجی مرے تھے ان کی فیملیز کو ساتھ لے کے آیا ہے تاکہ دکھانے کے لیے، یاد دلوانے کے لیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان فوج نے مارے. خیر یہ ایک الگ بات ہے شارٹ ٹرم، لیکن لانگ ٹرم میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مشکل ہوگا نواز شریف کے لیے بھی، اور ٹینشن جو، کیونکہ اگر آپ نریندر مودی کو اس کے بیک گراؤنڈ ذرا دیکھیں، وہ RSS میں ممبر تھا، RSS کا ممبر تھا. RSS وہ ہندو فنڈامنٹلسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے جنہوں نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کو ٹالریٹ، یہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں، یہ صرف ہندو فار ہندوستان فار ہندوز کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ نہ تو سکھ، نہ ہی بدھسٹ، نہ ہی کرسچن، نہ ہی مسلمانوں کی کوئی جگہ ہے. اور یہ پہلے بار آپ نے کئی سالوں سے پہلی بار دیکھا ہے کہ ہندوستان کے الیکشن میں جو مسلمانوں کو الیکٹڈ جو لوگ ہیں وہ لیس دین 5%، اور اگر آپ ان کی پرسنٹیج پاپولیشن دیکھیں تو وہ کافی زیادہ ہے. تو اگر پہلی بار اگر یہ دیکھیں تو نریندر مودی کی اس بی جے پی، یہ وہ واجپئی والی بی جے پی نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ بی جے پی ہے. انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کمٹمنٹ جو کی ہے اس میں دو چیزیں جو میں آپ کے چینل کے تھرو لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ بابری مسجد کی جگہ پہ یہ مندر بنانا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کو بتایا کہ وہاں پہ کورٹ آرڈرز بھی ہیں، وہاں پہ دنیا پوری نے کنڈیم بھی کیا تھا. پھر گجرات کے اندر جو لوگوں کو رائٹس نہیں، مسلمانوں کا قتل ہوا، رائٹس تو ہوتے ہیں وہ سب لوگ کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے ریپ، بچوں کو جس دردی سے جلا کے اس کے ساتھ ظلم، ان کے باڈی پارٹس کے اندر جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا کو پتا ہے. یہ بلکہ میں آئی ایم ڈیلائٹڈ کہ اس میں ہندو رائٹرز، جو ہندوستانی رائٹرز نے، بڑے آنےسٹ لوگ جنہوں نے اس پہ لکھا اور اس کی انویسٹیگیشنز بھی کی، ان کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. سیکنڈ جو میں ایک بات جو کشمیر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 370 جو اسپیشل سٹیٹس وہ نہرو صاحب کے زمانے میں دیا گیا جب کانسٹیٹیوشن لکھا گیا، اس میں اسپیشل سٹیٹس، آٹونومس سٹیٹس، اس وقت تک جب تک رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں دیا جاتا، یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن امپلیمنٹ نہیں ہوتے، اس وقت تک یہ اسپیشل سٹیٹس دیا گیا تھا. انہوں نے اپنی مینیفیسٹو میں لکھا ہے کہ یہ اس کو ختم کر کے اس کو اٹو ٹنگ بنا کے اس کو ہندوستان کا حصہ بنا کے یہ مسئلہ ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت ڈینجرس ہے کشمیریوں کے لیے، اس لیے کیونکہ اگر یہ بات ہوئی تو ظاہر ہے پھر جو ہمارا لیگل رائٹ ہے، یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز، یہ جناب ریزولوشن 38 39 سے لے کر 47 جو ایکچولی سیٹ آؤٹ کرتا ہے 1948 کا، اور پھر 1949 جنوری کا جو ریزولوشنز، اور اس کے بعد 1964 تک جتنے بھی ریزولوشنز ہیں اس کو یہ نگیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ UN کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی انڈین پارلیمنٹ. اور جو تیسری بات یہ نریندر مودی نے اپنی تقریروں میں بار بار کہا ہے کہ ہم جہاں چاہیں گے پاکستان کے ایکسٹریمسٹ کو اگر ٹارگٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر بھی جانا پڑا تو ہم کریں گے. یہ ایکچولی دس از لائک اے کال فار تھرڈ ورلڈ وار، کہ پاکستان کے پاس بھی بھائی فوج ہے، اور وہ فوج بیٹھ کے وہاں پہ وہ حلوہ پوڑیاں کھانے کے لیے نہیں رکھی ہوئی، وہ فوج بہادر فوج ہے. اور اگر یہ بات ذرا بھی کسی نے کرنے کی کوشش کی تو دونوں ملک جو ہیں وہ نیوکلر ویپنز استعمال کر سکتے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ اس کے زمانے میں ہو جائے. لارڈ صاحب یہ مودی صاحب کا تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ باتیں لوگ سننا چاہ رہے تھے، ان کی جیت تو یہ بتاتی ہے کہ یہ وہی باتیں اینٹی پاکستان ایموشنز کو یوز کر کے آئے ہیں. یعنی انڈیا میں پاکستان کے خلاف ایموشنز ہیں
اور اس کو یوز کیا عام لوگوں میں بھی. ان کی جیت یہی ظاہر کرتی ہے. تو اس صورتحال میں ایک تو یہ آپ مجھے بتائیے کہ ان کی کیا جیت کی وجہ صرف یہی تھی جو انہوں نے اینٹی پاکستانی ایموشنز یوز کیے کہ کوئی اور وجہ ہے؟ دوسری آپ مجھے یہ بتائیے گا بریک کے بعد کہ نواز شریف کا ان حالات میں ایسے بندے کے پاس جانا جس نے کشمیر کاز کو بالکل وہ کہہ دیا ہوا ہے، کیا کشمیریوں کے ساتھ دھوکے کے مترادف نہیں ہے؟ اس پہ آپ سے بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین، لاٹ صاحب سے ہم باتیں کر رہے ہیں کشمیر پہ. انڈیا پاکستان آٹومیٹکلی درمیان میں آتا ہے. اس پہ باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. لارڈ نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایکسکلوسیو ان سے باتیں کر رہے ہیں. مین بات ہم کشمیر کے گرد رہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ بلکہ وہ کیا ہے، آپ کے بارے میں مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ آپ اتنے ہی برطانوی پارلیمنٹ میں انوالو ہیں یا اس سے برابر یا اس سے زیادہ پاکستان میں انوالو ہیں. تو لارڈ صاحب، جو بھی میں نے بریک سے پہلے آپ سے پوچھا کہ اس کا مطلب ہے کہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس اتنے زیادہ ہیں انڈیا میں، جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں عوام میں نفرت نہیں ہے، عوام ملنا چاہتی ہے، لیکن اسی کو یوز کر کے کیا مودی الیکشن جیتے؟ دیکھیں، یہ ایک فیکٹر ہے. سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کے بوڑھے پرائم منسٹر اب وہ جو پالیسیز تھی ان کی، وہ اس طرح جو ان کی اکانومی کو جس طریقے سے بڑھنا چاہیے تھا وہ سلو ڈاؤن ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ان ایمپلائمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. مودی صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر مہینے 1 ملین جابز پرووائڈ کریں گے. 12 ملین پرووائڈ کرنا ایک سال میں، اور یہ مسلسل کرتے رہیں گے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے، انہوں نے اکانومی کی گروتھ کی بات کی، انہوں نے اپنے نیبرز کے ساتھ جو ہے وہ بزنس بڑھانے کی بات کی. تو میرے خیال میں بہت سارے جو ہندوستان کے یوتھ ہیں، کیونکہ وہ جابز کے لیے اور وہ کرپشن کے خلاف، اور اس حکومت نے، منموہن سنگھ کی حکومت نے کرپشن، اور آپ نے عام آدمی کی پارٹی کا بھی دیکھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ الٹرنیٹو دیکھنا چاہتے تھے. جس طرح ریپ، لڑکیوں کا ریپ جو ہے وہ اتنا فیشنیبل ہو گیا تھا اور اس کے خلاف اتنی بڑی ڈیمونسٹریشنز ہوئی. تو یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود انٹی پاکستان جو ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کے، چاہے وہ کشمیری سٹوڈنٹس کا مسئلہ ہو جنہوں نے کرکٹ دیکھے نا، یہ سب سے بڑی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں سارے لوگ، سب سے دنیا کی بڑی ڈیموکریسی اور بڑی فیئر، اور کیا جس ڈیموکریسی کے اندر میں برطانیہ میں ہوں، میں اگر کینیڈا کی کسی وہ ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں. اگر آپ کسی کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں. آپ انگلینڈ میں رہ کے کس کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں ویسے کرکٹ کرتا نہیں ہوں، لیکن اگر میں وننگ ٹیم کو کرتا ہوں، نہیں میں کرتا ہوں جو بھی وننگ ٹیم ہو اس کو کرتا ہوں، جڑا جیتے ہو دے نال. لیکن وہ سیاست وچ نہیں، صرف میں اس میں کرتا ہوں گیم کا گیم انجوائے کرنا، جو اچھی ٹیم ہو. تو ایکچوئل بات یہ ہے کہ یہ وہ کشمیریوں کو نہ تو صرف یونیورسٹی سے نکالا گیا، بلکہ ان کے خلاف بڑا سیریس کرمنل چارجز جو ہے انہوں نے لگانے کی کوشش کی. سلمان خورشید لندن میں آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کس قسم کی ڈیموکریسی ہے آپ کی؟ تو آپ تو بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ ہماری ڈیموکریسی دنیا میں بڑی مشہور. آپ تو کسی کو جو ہے وہ سپورٹ بھی اپنی مرضی سے کرنے دیتے. تو یہ ہے. لیکن دیکھیں جی، ایک بات، پیٹریٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. ہر آدمی کو اپنا ملک جو ہے وہ اچھا لگنا چاہیے، لیکن نیشنلسٹ جو ہے وہ پھر آپ نازی جرمنی والے بھی نیشنلزم کو لے کے وہ دوسروں کو قبضے کرنے کے چکر میں پڑ گئے تھے. یہ جب آپ اتنے سٹرونگ نیشنلسٹ بن جاتے ہیں جو رائٹ ونگ فیشسٹ ٹائپ آف پالیسیز پہ عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے تو بی جے پی کے تو جو پارٹنرز ہیں، وی ایچ پی، شیو سینا، بجرنگ دال، آر ایس ایس، ان کا تو ریکارڈ یہی ہے. یہ تو جناب وہ جو نیٹسیز کا جو سائن اور ان کو فالو کرنے والے رائٹ ونگ جو ان کی پالیسیز ہیں، وہ تو ان کی پرانی عادت ہے. تو سر نواز شریف صاحب کیوں گئے پھر؟ دیکھیں جی، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ کمپلیکس میں پڑے ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ واجپئی کے ساتھ میرا ڈائیلاگ ہو رہا تھا. ایکچولی ان کی، میں ان کو جانتا بھی ہوں اور ان کے ساتھ تعلق بھی ہے. ان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے ضدی ہیں. جہاں سے بچہ ایک ضد سے کوئی اگر اس کو روکا جائے نا، دوسرے دن بھی، میرا پوتا ایسے ہی ہے، وہ جہاں سے وہ ناراض ہو جاتا ہے دوسرے دن وہاں سے وہ شروع کرتا ہے. کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مشرف نے
اس لاہور ڈیکلیریشن سے منع کروایا، اور کیونکہ اس نے کارگل کی وجہ سے یہ ان کی سوچ ہے، انہوں نے وہ کروایا کیونکہ واجپئی کے ساتھ یہ مسئلہ کشمیر اور یہ سارے حل کر کے ٹریڈ بڑھانا چاہتے تھے. He wants to start from there. لیکن ان کی تھوڑی سی نائیوٹی میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ واجپئی نہیں، میں ایک ایگزامپل دے رہا تھا، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ مسلم لیگ نون کے میرے دوست جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ واجپئی والا بی جے پی جو ہے وہ پاور میں آیا، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ واجپئی کے پاس اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے نہیں تھے، وہ تقریریں کرتا تھا. ان کا تو گجرات میں میرے 2 مسلمان بھائی بیٹلے ویسٹ یارکشائر سے جو برطانیہ سے گجرات گئے تھے، ان کو بھی وہاں پہ شہید کیا گیا، قتل کیا گیا اس رائٹس میں، اس جس کو آپ کہتے ہیں، بلکہ جو پاکستانیوں کے گجراتی مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، تو ان کے تو ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. ان کو تو کورٹ نے بھی جو ہے، بلکہ اس پہ پابندی امریکہ نے اور برطانیہ نے اور شاید کینیڈا نے بھی یہ لگائی ہوئی تھی کہ یہ آدمی جو ہے 2005 میں ان کو امریکہ کا ویزا نہیں ملا تھا، بلکہ ابھی تک پابندی تھی. ابھی انہوں نے لفٹ کی ہے، انہوں نے انوائٹ کر لیا. وہ انوائٹ اس لیے کیا ہے، دیکھیں جی 1 بلین سے زیادہ لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، 350 ملین لوگ جو ہیں وہ مڈل کلاسز سے ابو ہیں، وہ مارکیٹ ہے. ہماری اکانومیز، ہمارا انٹرسٹ، ویسٹرن انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ان کو جب ان ممالک سے اگر بزنس مل جائے، پیسہ بنا سکیں، اور وہ اتنی بڑی پاور جو ہے وہ چائنا کو کمپیٹ کر سکے. چائنا کے ساتھ تو ہماری جو ہے نا کمپٹیشن ہے نا ویسٹرن پاورز کی، تو وہ اس کو ظاہر ہے پروموٹ کریں گے، کیونکہ یہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اچھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ ان کو ضرورت کمپرومائز کرنا پڑا. اچھا، یہ تو ڈیموکریسی کی دیکھیں نا بیوٹی ہے، انڈیا کے اندر ہے، اور اس میں یہ جو چائے والا کا بیٹا جو ہے وہ آج پرائم منسٹر بن گیا ہے، اور جو کانگریس کی ڈائنیسٹی تھی وہ ایک قسم کی ختم ہوتی نظر آتی ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ دن کبھی آئے گا؟ دیکھیں جی، پاکستان میں تو بڑا مشکل ہے ابھی، کیونکہ جو سیاسی کلچر ہے وہ بڑا غلط سا ہے. ہندوستان میں بھی یہ سٹاپ اینڈ گو چلتا رہا ہے، کیونکہ وہ جو ڈینسٹی کی جس کی بات کی ابھی تو یعنی آج ہی تو انہوں نے اپنی پاور جو ہے وہ چھوڑی ہے، اور وہ چھوڑیں گے نہیں، وہ واپس آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں چینجز آ سکتی ہیں، وہ آئیں گی اگر ڈیموکریسی چلتی رہے تو. ڈیموکریسی چلتی رہے، لیکن اس طرح جو ڈیموکریسی چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے ڈیموکریسی ہے کیا. دیکھیں نا، ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ جب آپ خود پارٹی کے اندر الیکشن، مودی جو ہے وہ اپنی پارٹی کے اندر الیکشن جیت کے آیا. یہ ہمارے خاندان ہیں جن کی لمیٹڈ کمپنیز ہیں. لمیٹڈ کمپنیز جو ہیں وہ کوئی بھی، چاہے وہ مذہبی جماعت ہو چاہے وہ سیاسی جماعت ہو، وہ اپنے بچوں کو کس کو ساتھ لے کے گئے؟ میاں نواز شریف صاحب، وہ حسین بیٹے کو ساتھ لے کے گئے. اس کی کیا پوزیشن ہے گورنمنٹ کے اندر وہ کوئی نہیں ہے، لیکن کیونکہ بیٹوں کو ٹرین کرتے، بیٹیوں کو ٹرین کرتے. زرداری صاحب بھی ایسے ہی کرتے تھے، یہ بھی کرتے ہیں، مولانا صاحب بھی ایسے کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی. عمران خان صاحب کے تو بچے بھی چھوٹے ہیں، لیکن وہ آئیں گے بھی نہیں. اور جماعت اسلامی جو ہے وہ اس میں میرا خیال ہے کہ جی جماعت اسلامی، لیکن سیڈلی ان کی جو پچھلی لیڈرشپ تھی وہ بڑی کریٹیکل تھی، اور انہوں نے جماعت اسلامی کو بہت نقصان دیا ہے. اور جماعت اسلامی کے ساتھ اور ہماری ریزرویشنز ہیں. اچھا، جماعت الدعویٰ کے جو امیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی نہیں جانا چاہیے تھا نواز شریف کو، کشمیر کاز کو، کشمیریوں کے خون کو بھول کے یہ گئے ہیں. میر وائس صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا قدم تھا. آپ کشمیر کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا قدم ہے؟ لیکن جی، میں آگے چل کے کیا ہوگا؟ جماعت دعویٰ کے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ میرا کوئی اتحاد نہیں ہے، نہ ہی میرے ان کے ساتھ کوئی اگریمنٹس ہیں. یہ پاکستان میں دو ویوز، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جانے سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپیزمنٹ کرنا یا ان سے زیادہ ایکسپیکٹیشن کرنی بہت بڑی غلطی ہوگی. جانا ضروری تھا، لیکن اس کے بعد ریئیکشن دیکھنی چاہیے، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ اب انسینٹیو ہندوستان کو دینا چاہیے، کیونکہ جو پہلی گڈ ول جیسچر ہے وہ پاکستان نے دکھائی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے منموہن سنگھ کو بلایا تھا، وہ نہیں آیا تھا.
جی نہیں ٹھیک آئے ہے تھے. لیکن اب انہوں نے بلایا تو یہ چلے گئے ہیں. اگر ان کی ریئیکشن ایسی نہیں ہوتی اس طرف سے then I think Pakistan needs to think about it. صحیح. لارڈ صاحب پھر بریک کا وقت ہو گیا. آپ سے ابھی اور اگلے سیگمنٹ میں یہ پوچھوں گی کہ جو کشمیر کاز ہے یا ہیومن رائٹس وائلیشن ہے وہ کیوں ہو رہی ہے اتنے سالوں سے اور کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ ناظرین لارڈ صاحب سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی وقت ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. لارڈ نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لارڈ صاحب کشمیر پہ بات کرتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ دنیا اتنی ترقی کر چکی، ہیومن رائٹس کی باتیں ہوتی ہیں، گلوبل پیس کی باتیں ہوتی ہیں، کہیں پہ کچھ ہو جائے طوفان مچ جاتا ہے. کشمیر کے لوگوں کے لیے کیوں کچھ نہیں ہو رہا؟ یا کشمیر کا اصل ایشو کیا ہے؟ بریفلی ذرا مجھے بتائیں. دیکھیں جی، کشمیر کا ایشو یہ ہے کہ جب برطانیہ نے سیکنڈ ورلڈ وار میں وہاں ایشینز انڈین سب کانٹیننٹ کے ملینز آف لوگوں نے اپنی جانیں پیش کی نیتسیز کے خلاف اور جاپانیز کے خلاف لڑنے کے لیے، اور برطانیہ کے ساتھ مل کے اس وقت اس کے بعد برطانیہ نے ان کو پرومس کیا تھا کہ وہ ان کو آزادی دیں گے. 1947 میں جب 14 اگست کو پاکستان کو آزادی ملی، 15 اگست انڈیا کو، اس وقت 562 اسٹیٹس پرنسلی اسٹیٹ تھی، ان کو چوائس دی گئی کہ جو مسلم میجورٹی ہے وہ پاکستان کے ساتھ اور جو ہندو میجورٹی ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ جائے. 3 اسٹیٹس جو ہیں انہوں نے فیصلہ، جونگر اور حیدرآباد اور کشمیر جو ہیں انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. حیدرآباد کو حالانکہ وہ سب سے ریچسٹ اور بڑے نظام اب حیدرآباد بڑے مشہور آدمی تھے، تو ان کو تو بائی فورس ان کے خلاف آپریشن پولو کیا گیا اور ان کو زبردستی جو ہے وہ اس کا حصہ انہوں نے کہا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی اور ہندوستانی لیڈرشپ نے، کہ میجورٹی ہندو ہیں، کیونکہ میجورٹی ہندو ہیں اس لیے جو رولر ہے اس کی سے جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایسے ہی جونگر نے 15 اس کے رولر نے 15 سپٹمبر کو اس نے ایکسیشن پاکستان کے ساتھ کر لی، اور جب ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ آپ کی سروائیول نہیں ہو سکتی، اس نے کہا کہ سمندر کے تھرو میں کراچی کے ساتھ کر لوں گا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے بلاکیڈ کیا اور اتنا اس کو مجبور کیا، اس کا کھانا پینا آٹا روٹی بند کروا دی، اور جونگر کے جو رولر ہیں وہ وہاں سے فلی کر کے کراچی چلے آئے، اور 16 کو شروع ہوا، 15 کو اس نے ایکسیشن کی، اور پاکستان نے 16 سپٹمبر 1947 کو وہ قبول کر لی. اچھا ہوا کیا کہ جو کشمیری تھے یہ بیئر ان مائنڈ کہ 77.78 جو ہے وہ مسلمان تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ علاقہ کرے، اور بلکہ کچھ ہوں گے جو انڈیپینڈنٹ بھی رہنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے جی، لیکن کیونکہ رولر جو ہے وہ اس پہ خوش نہیں تھا، اس نے کہا کہ وہ اس کو سٹیٹس کو رکھنا چاہتا ہے، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح شاید اس پہ ایگری بھی کر گئے. لیکن ہوا یہ کہ اکتوبر میں جب کشمیریوں نے دیکھا کہ سب لوگوں نے تو آزادی لے لی لیکن ان کے پاس مہاراجہ وہاں پہ ہی ہے، تو ہری سنگھ آزاد کشمیر کے لوگوں نے ایک سٹرگل شروع کی، اور وہاں پہ 5000 اسکوائر مائلز جو ہے انہوں نے اس کو آزاد کروا لیا. سیم ٹائم ٹرائبل جو پٹھان تھے وہ نوردرن گلگت بلتستان کے علاقے سے لوگوں کو آزاد کرواتے ہوئے وہ سری نگر کے نزدیک پہنچے، اور اس وقت مہاراجہ نے ہندوستان کے جواہر لال نہرو سے یہ کہا کہ وہ ان کی مدد چاہتے ہیں کہ ان سے بچنے کے لیے وہ جو ہے وہ اپنی فوج وہاں پہ بھیجے. 26 اکتوبر کو انہوں نے اپنی فوج بھیجی، اور انہوں نے لیاقت علی خان کو بھی، یونائٹڈ نیشنز کو بھی، اور ایٹلی پرائم منسٹر آف یو کے کو بھی انہوں نے ٹیلی گرامز بھیجے اور پرومس کیا کہ یہ صرف صورتحال جو بگڑی ہوئی تھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وقتی طور پہ فوج بھیجی ہے، بعد میں ان لوگوں کو رائٹ دیا جائے گا جہاں پہ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس کی رسپیکٹ کی جائے گی. بلکہ وہ پرومسز بار بار نہرو کی میٹھی باتیں جو ہیں اس کو سن کے پاکستانی رولرز بھی اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل بھی یہی سمجھتی رہی کہ یہاں پہ جو ہے وہ پہلے مسئلہ
यूनाइटेड नेशंस में 1 जनवरी 1948 को हिंदुस्तान लेके गया जी। और फिर पाकिस्तान ने 15 दिनों के बाद रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद फिर एक कमीशन बना 3 बंदों का, फिर 5 बंदों का, फिर वो डिक्सन का, फिर वो एक और जो है वो जो रिपोर्ट्स देते रहे हिंदुस्तान ने उसको कभी कबूल नहीं किया, क्योंकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन प्लेबसाइट, फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल प्लेबसाइट करने के लिए वो हिंदुस्तान की ड्यूटी थी कि वो उसको करे। यस, जहां पे ये कहा गया था कि पाकिस्तान के पठान और वहां की फौज निकले, वहां पे ये भी कहा गया था कि हिंदुस्तान भी वो निकाले, लेकिन ये हुआ नहीं। अब क्या है कि जब भी कश्मीरियों ने आजादी की बात की उस वक्त हिंदुस्तान अपनी फौज भेज के जुल्म करना शुरू कर देता है। 1987-88 से लेकर आज तक 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी शहीद हो गए हैं, 10 लाख से ज्यादा कश्मीरी बहनें जो है बेटियां रेप हुई हैं, थाउजेंड्स ऑफ बच्चे जो नौजवान हैं, दे आर मिसिंग 30,000 तकरीबन। और अगर आप पीपल्स ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वो अगर देखें अंजना चैटर्जी की, तो उससे जो अनमार्क्ड ग्रेव्स जो मिली हैं वो सैकड़ों ऐसे बल्कि हजारों ऐसे नौजवान जो मिसिंग हैं, मिसिंग पर्सन्स, उनकी जो है वो ग्रेव्स वहां पे मिली हैं, जिनको घरों से उठा के उनको जुल्म करके उनको शहीद किया गया, उनको कत्ल कर दिया गया, इसलिए क्योंकि वो आजादी की बात करते थे। जुल्म की बात ये है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो बार बार ये कह देती है कि देखें, जब बायलैटरल जब तक ना हो उस वक्त तक वो दोनों मुल्क जो हैं वो खुश ना हो उस वक्त तक हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते। सर, वो जो ताशकंद मायदा हुआ था जब 2 LOC खिंची, तो उससे तो यही मतलब था ना कि आपस में कर लेंगे, तो ये आपस में भी नहीं कर सकते। जैसे वो रिचर्ड हॉलब्रुक का जो बयान था कि ये इंडिया का इंटरनल मसला है तो हम क्यों बीच में आए, तो उसमें वो तो उन्होंने तो कह दिया कि हम क्यों ना आए। तो ये इस तरह की चश्मपोशी और किसी मामले में नहीं होती, इसमें होती है। एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये क्राइम, दूसरा इंडिया और पाकिस्तान का क्या जो पानी के मसले हल किए बगैर कश्मीर का मसला हल होगा, और क्या अगर कश्मीर के लोगों से पूछा जाए तो आज आप क्या समझते हैं, आज़ाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर के लोग, आपकी न्यूट्रल राय क्या है, वो किधर जाना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं? देखिए जी, शिमला अग्रीमेंट हो या ताशकंद हो, ये दोनों ममालिक के जंग बंदी की अग्रीमेंट थी, ये इंटरनेशनल लॉ को सुपरसीड नहीं कर सकती। यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस ऑफ 1948 और 49 वो वैलिड है। 47 रेजोल्यूशन 47 जो बेसिस बना था, उसके बाद ये जो जनवरी 1949 का रेजोल्यूशन है, तो वो प्रॉमिस करते हैं राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, फ्री एंड फेयर एंड इम्पार्शियल प्लेबसाइट, यूनाइटेड नेशंस के वो जो मॉनिटर होंगे उनके थ्रू होगा। ठीक है जी, तो एक तो ये है। दूसरी एक्चुअल बात जो रियल बात है वो ये है कि जो हिंदुस्तान का नैरेटिव था वो बड़ा क्लियर और बड़ा स्ट्रॉन्ग था। हिंदुस्तान ने नैरेटिव शुरू किया, पहले तो वो कहते रहे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अब वो कहते हैं कि पाकिस्तानी सोइल इज बीइंग यूज्ड बाय टेररिस्ट। पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं है, पाकिस्तान कमजोर हो गया है, चाहे वो सोवियत यूनियन की इन्वेजन अफगानिस्तान की और उसकी वजह से पाकिस्तान का जो इकोनॉमी और कल्चर और जो क्लैशनिकोफ और जो वहां के अंदरूनी मामलात में जहां पे हिंदुस्तान मुदाखलत करता रहा है, नेशनलिस्ट ये जो बलोची जिनको पैसे दिए जाते हैं, ऐसे ही जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कराची में जो सियासत में भी हिस्सा लेती हैं, ऐसे ही फाटा के अंदर भी वो जो इंटरफेरेंस है उसकी वजह से पाकिस्तान कमजोर होता गया है। पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का वकील था, और वकील को जब कमजोर किया जाए और हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होती गई, उसकी पॉपुलेशन बढ़ती गई और लोगों के इंटरेस्ट, एक तो जब बर्लिन वॉल गिरने के बाद दुनिया के जो डिवीजन थी सोवियत यूनियन और नेटो, वो एक्चुअल हुआ ये कि वो क्लियर लाइन जहां पे पाकिस्तान वेस्ट के साथ था, वो अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप के साथ था, हिंदुस्तान जो है वो यूएसएसआर के साथ था। अब हिंदुस्तान जहां पे उसका इंटरेस्ट है वो वहां पे है, वो सबके साथ, वो वेस्ट के साथ भी है, यूएसएसआर के साथ भी है, और वो जो 5 कंट्रीज जो जिसमें ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना है, उसमें भी है, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी की वजह से
کمزوری کی وجہ سے, اور یہ پاکستان کی فالٹ نہیں ہے لیکن فزیکل کمزوری کی وجہ سے جو ہندوستان کی اپر ہینڈ اس میں مل گیا, اور وہ پاکستان کو ایکول برابر کا پارٹنر نہیں سمجھتے تاکہ یہ مسئلہ ریزالو کیا جائے. اور سیکنڈ بات جو آپ نے فرمائی ہے, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بائیلیٹرل کوئی نیگوشیشنز ہوئی نہیں, کیونکہ وہ ہندوستان پاکستان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں, اور وہ اس کو ایکول پارٹنر نہیں سمجھتا, وہ اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا. جو واٹر اگریمنٹ ہوئی وہ بھی ورلڈ بینک کے تھرو ہوئی ارلی 60s میں. آج بھی جو مسئلہ بن رہا ہے, دیکھیں سینٹ کی رپورٹ جو ہے وہ سینیٹر یہ کیری, جان کیری کی رپورٹ, اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ کئی تقریباً 30-40 جو ڈیمز بن رہے ہیں یہ ایک سورس بنے گا ٹینشن اور لڑائی کا, کیونکہ وہ کبھی بھی وہ پانی بند کر سکتے ہیں اور پاکستان کو ڈرائی اپ کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی بلکہ ان ڈیمز کو توڑنے کی اور لڑائی کرنے کی, کیونکہ بندے جو ہیں وہ آلریڈی پاکستان پر کیپیٹا جو واٹر سپلائی ہے وہ آدھی ہو چکی ہے پچھلے 20-25 سالوں میں. اور یہ اگر یہ مسئلہ سلسلہ جاری رہا تو پاکستان کے پنجاب اور سندھ کے جو خوبصورت ایگریکلچر کے جو زمین ہے وہ صحرا بن سکتے ہیں. صحیح. لاڈ صاحب آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی اس کے بعد والے سیگمنٹ میں چونکہ آپ نے پاکستان کی بات کی اور اس کی انسٹیبلٹی کی بات کی, تو وہ آپ سے میں سمجھنے کی کوشش کروں گی, کیونکہ ہم لوگ تو ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں, لیکن آپ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے, کیونکہ آپ دنیا کے ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کا ویژن جو ہے وہ اور اس کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جن کو ہم جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ باہر بیٹھے ہوئے جو پاکستانی ہیں وہ کس طرح پاکستان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ناظرین, لاڈ صاحب سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی وقت ہو ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. لاڈ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاڈ صاحب, ابھی پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی پاکستان جو ہے سٹیبل نہیں رہا, اور اس کے درمیان آپ اپنی بتائیں گے وجوہات آپ کو کیا لگتی ہیں, کیا فوج کا انٹرفیئرنس مختلف ادوار میں, یا جمہوریت آئی, کرپٹ جمہوریت آئی اس کے, یا یہ جو مذہبی جنون اب بڑھ رہا ہے, یا یہ ایک علیحدہ سے کویسچن اس کو لے لیں کہ مذہبی جنون کیوں اتنا زیادہ پاکستان میں ہو گیا ہے, اس پہ ذرا آپ کمنٹ کریں. دیکھیں جی, اب پاکستان کے اندر ہر قسم کی ایکسٹریمزم جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. صحیح. اگر آپ سیاسی ایکسٹریمزم دیکھیں تو میں نے کبھی کہیں نہیں سنا ہوا تھا کہ سیاست کے اندر عسکری ونگز جو ہیں وہ موجود ہیں, لیکن کراچی میں تو ملٹری ونگ جو ہیں وہ کراچی میں ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس موجود ہیں. اور دوسری جگہوں پہ بھی ایکسٹریمزم جو ہے وہ, یعنی اگر کرپشن کا دیکھ لیں تو اس میں ایکسٹریم آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے اربوں خربوں روپے جو ہیں وہ بنائے ہیں. اگر آپ نے ان کی مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس کا وہ انہوں نے ایکسٹریم کیا. اگر آپ دیکھیں تو وہ سیکیورٹی سروسز اور پولیس کو یوز کر کے اپنے پرپسز کے لیے آج جناب 25-30% جو پاکستان کی پولیس ہے وہ صرف چند رولنگ لوگوں کے باڈی گارڈز اور فارمر ججز کے باڈی گارڈ بن کے بیٹھے ہوئے, غریب کی کوئی کیئر نہیں ہے. تو اس میں لوگ جو ہیں وہ مذہب کی طرف جاتے ہیں, اور مذہب کے اندر بھی انفارچونیٹلی پراکسی وارز چل رہی ہیں. پراکسی وارز, اگر میں کھل کے یہ بات کہوں کہ پراکسی وار چاہے وہ سعودی عربیہ ہو یا ایران ہو, وہ انفارچونیٹلی جنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر لڑی جا رہی ہے. پھر اس کا انفلوئنس ان لوگوں کو ٹرین کر کے, کیونکہ یہ افغانستان کی پراکسی وار پاکستان کے اندر سے لڑی جاتی ہے. 1.5 بلین سعودی عرب سے ملا, یہ انہی قسم کی لڑائیوں کو 1.5 بلین تو ان کو انسینٹیو دیا گیا ہے, کیونکہ سعودی عربیہ کا جو کراؤن پرنس آیا تھا وہ یہاں پہ آ کے پاکستان کو خوش کرنے کے لیے آپ برادرلی اسٹیٹ ہیں اور آپ ہماری مدد کریں گے. پھر وہ ہندوستان کے ساتھ جا کے انہوں نے اپنا ڈیفنس اگریمنٹ سائن کیا, تو ان کو یہ تھا کہ پاکستان ناراض نہ ہو جائے. اور دوسری بات یہ بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ہو رہے تھے افغانستان کے اندر, افغانستان کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ چاہے وہ پرو ویسٹرن تھی سوویت یونین کے بعد, یا وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلق والی تھی,
لیکن وہ رہی ہیں. اس بار عبداللہ پہلے وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں گے جو ایران کے کنٹرول میں اور ان کے ساتھ اور ہندوستان کے کنٹرول میں اور ان کے ساتھ ہوں گے. پاکستان کے لیے بڑا مشکل وقت آ رہا ہے. ایک طرف آپ کے پاس عبداللہ ہوں گے, دوسری طرف آپ کے پاس مودی صاحب ہوں گے. اس کے اندر سروائیو کرنے کے لیے آپ کو ڈلے سے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے دہی بلے کھانے والے لیڈران کی شاید ضرورت نہیں ہے. تو سر یہ جو پاکستان کے اندر خود حالات اتنے خراب ہو چکے ہوئے ہیں, جیسے میڈیا آپس میں لڑ رہا ہے اور فوج کو اور اس کے جو پاکستان کا جو ادارہ ہے, سیکیورٹی ادارہ جو ہے, جس کے اندر بھی پولیٹیکل ونگ موجود ہے, اگر سیاسی پارٹیوں کے اندر ملٹری ونگ ہے تو ملٹری ادارے کے اندر سیاسی ونگ موجود ہے. تو یہ چیزیں بتائیں کہ یہ خود پاکستان اندر سے کتنا انتشار کا شکار ہے. روبینہ, سیاست تو ساری انٹیلیجنس سروسز کرتی ہیں, CIA نہیں کرتی, MI6 نہیں کرتی, آپ کے یہاں اس ملک کے اندر نہیں کرتی. صرف آپ ان کو جانتے نہیں ہیں اور ان کے جو سیاستدان ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کو پبلکلی کرٹیسائز کریں. انگلینڈ میں بھی نہیں کر سکتے, میڈیا نہیں کر سکتا. میں ممبر آف ہاؤس آف لارڈز ہوں, میں انٹیلیجنس سروسز کے حوالے سے بات نہیں کر سکتا ہوں. میڈیا بھی نہیں کر سکتا. سوال میڈیا بالکل ہی ان کے لیے تو آرمی اور انٹیلیجنس سروسز کو اس طرح کبھی وہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے, اور نہ ہی اس طرح ان کو یعنی سرعام بیٹھ کے کہ حضرات میں فلان جو ہے وہ اس کے نام دیتا ہوں, ٹیلی فون نمبر دیتا ہوں, یہ ISI کا افسر ہے, اس کو جناب آپ فون کر کے پوچھ لیں. اس طرح یہ نہیں ہوتا. اور کیا ہے اس میں سامنے کیا آ رہا ہے کہ جن چینلز کو یا جس چینل کو فنڈنگ ملی ہے, فورن فنڈنگ ملی ہے, اور وہ فورن فنڈنگ کے ایویڈنس بھی چاہے وہ پیمرا کو دیے گئے, چاہے میں نے ہاؤس آف لارڈ سے لے کے, جو عمران خان صاحب جو دکھا رہے تھے وہ ہاؤس آف لارڈ سے میں نے, کیونکہ وہ تھی فنڈنگ جو ہے وہ ایجوکیشن اویئرنس پروگرام کی, لیکن اس میں نیریٹو بھی ہوتا ہے نا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, چاہے جائے میں اس بات سے شاید اختلاف کروں, لیکن نارمل جو ایک پرسیپشن, ایک نیریٹو پاکستان میں رہا ہے, وہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے خیال میں یہ نہیں ہے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول نہیں ہے. لا الہ محمد رسول اللہ کا بھی مطلب اسٹیٹ بنائی تھی بالکل صحیح بات ہے, لیکن کیونکہ لوگوں کا یہ پرسیپشن تھا, اس کو چینج کرنے کے لیے چینلز نے کیا کہا, انہوں نے کہا پاکستان کا مطلب کیا, ذرا سوچئے, پڑھا لکھا. دیکھیں یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اور کس کو کون کہے گا کہ ہاں پڑھا لکھا پاکستان نہیں ہونا چاہیے. وہ کیوں کہہ رہے ہیں, اور وہ اگر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو فنڈنگ ملی ہے اور وہ فنڈنگ کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں, یا تو وہ لکھ دینا کہ پیڈ ایڈورٹائزمنٹ, ٹھیک ہے, جو پیڈ ایڈورٹائزمنٹ ہے تو پھر لوگوں کو پتا ہے کہ یہ تو ان کو پیسے دیے گئے. اس لیے جب آپ اس کو اپنا کر کے بتاتے ہیں تو اس میں لوگوں کو شک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں, حامد میر صاحب جو ہے میرے دوست ہیں, ٹھیک ہے, مجھے بہت دکھ ہوا ہے ان کو جو شوٹنگ ان پہ ہوئی ہے, اور ہم نے ان کو سپورٹ بھی دی ہے اور ہم نے کنڈیم کیا ہے جس نے بھی ان کو شوٹ کیا. لیکن کوئی بھی دنیا میں کہیں بھی کوئی کرائم ہوتا ہے, کوئی بھی کسی پہ اٹیک ہوتا ہے, تو سب سے پہلے جو رول ہے وہ آپ اسٹیبلش کرتے ہیں کیا کس نے, اور وہ یہ کرنے کے بغیر سب سے پہلے آپ جناب اپنے انٹیلیجنس سروسز کے جو چیف ہے اس کا فوٹو آپ ٹی وی پہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں, اس پہ کامنٹ کرنا شروع کرتے ہیں, پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کی ریزگنیشن ہو, پھر اس کے جو ہے وہ آپ تصویریں بنا کے بیہائنڈ بارز اس کو دکھانا شروع کرتے ہیں. دیٹ از, دیکھیں نا. اور ایسے میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں انفارچونیٹلی ہر جگہ پہ ڈیموکریسی جہاں بھی ہے, freedom of expression اور freedom of media ہے, that has to be balanced with responsibility. without responsibility یہ کوئی کھل کسی کو نہیں ہے. دیکھیں میں اگر freedom of speech ہے میری, اس کا مطلب نہیں ہے کہ روبینہ میں آپ کو بدتمیزی آپ کے ساتھ کروں. میں آپ کی جو سینسٹیوٹیز ہیں, آپ کی چاہے وہ بلیف ہو, چاہے آپ کی لکس ہو, چاہے آپ کی کوئی پولیٹیکل بلیف ہو, ریلیجس بلیف ہو, کہ میں اس کو اتنا کرٹیسائز کروں کہ میں ڈیمونائزیشن میں چلا جاؤں, انسلٹنگ میں چلا جاؤں, یہ کسی کو حق نہیں. دیکھیں میرا دین قرآن میں تو ہے لا اکراہ فی الدین, there is no compulsion in religion, لکم دینکم ولی دین, you are to your religion, I am to mine, and I have to respect that. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے جو
बुत्तू को भी पूजा करते हैं कि उनको उनके बुत्तू को बुरा ना कहें कि अगर आपने उनके बुत्तू को बुरा कहा वो आपके खुदा को आपके अल्लाह को भी बुरा कहेंगे। हमारा अपना मतलब कायदे आजम को भी अगर हम देखें तो उन्होंने जो जोगिंदर नाथ मंडल जो थे पहले हमारे वजीर कानून थे, अहमदी जिनको ये बुरा कहते हैं, पहले वजीर खारजा सर जफरुल्लाह खान उनके थे, तो वो इस तरह का सेकुलर पाकिस्तान देखना चाहते थे जो बाद में शक्ल बिगड़ती गई और इस देखें जी मेरे लिए अहमदी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी है वो पाकिस्तानी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। उसकी मैं आपसे ये आखिरी क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगी, क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन टाइम लिमिटेड है कि ये अब देखें ना, जियो ने गलती की मानते हैं, लेकिन दरमियान में मौलवियों को डालना, वो मौलवी जिन्होंने अकबर बादशाह को भी कह दिया था कि तुम नई शरीयत बना सकते हो, फतवे उनसे ले लेना, खलाकू हाँ को जिन्होंने आदिल कह दिया और या हाँ को जिन्होंने पता नहीं कौन कौन सा खिताब मुजाहिद आज़म का खिताब दे दिया, आप जब मौलवियों को बीच में डाल लेते हैं ना, वो जब फतवे देने, क्या वो आपको बर्बादी की तरफ नहीं लेके जाते? लेकिन जी मैं नहीं समझता हूं कि किसी इंटेलिजेंस सर्विसेज या किसी अदारे ने मौलवियों को लाया है, ये क्योंकि जो कि अपनी गलती है, उनकी अपनी गलती उनको तस्लीम करनी पड़ेगी कि उन्होंने सेंसिटिव टाइम पे सेंसिटिव बातें शुरू कर दी। यानी देखिए, अगर आप सैयदना फातिमा ज़हरा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शादी की बात करते हैं तो डांस और उस पर जूते अपनी कुरान के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। देखिए ये नहीं, जब आप ऑलरेडी आप डिफेंस, देखिए मैं समटाइम्स मेरा, अगर आप ज़ाहिर है जो गूगल चेक करते हैं कोई ऐसे मामलात हुए हैं, यानी मुझे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुझे जो है वो कोट किया गया, चाहे वो सदर ओबामा के हवाले से, जब मैं इराक की जंग की बात कर रहा था, मैं बुश और ब्लेयर को कह रहा था कि इनको आईसीसी में लाना चाहिए, तो मुझे मिस कोट करके कहा गया कि इसने ओबामा के बारे में कहा। ऐसे ही मुझे वो मलाला यूसुफजई के हवाले से उन्होंने कहा कि हालांकि मलाला यूसुफजई जो है वो हमारी बेटी है, एजुकेशन की वो एक सिंबल बनी है, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ रुबीना, आप भी सिंबल हैं यहाँ टोरंटो में, क्या आपको यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल बुलाता है और मिशेल ओबामा बुलाते हैं, सदर को नहीं बुलाते, और आपकी तस्वीर जो है $100,000 की वहां पे ऑक्शन से, ये भी कुव्वतें होती हैं जिनके बारे में हम कुछ सवाल नहीं करें, क्योंकि मैं ये मेरा अगर ये भी अगर मिस कोट हो गया ना तो पूरे बरतानिया में हेडलाइन लगी कि लॉर्ड नजीर जो है वो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह दिया जाता है। हाँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहें या फैक्चुअल कहें, देखें मैं ये कहता हूं कि जिस तरह मलाला यूसुफजई है, इस तरह मेरी बेटियां, पाकिस्तान की बेटियां लाखों और मिलियंस में पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनको तो कोई देखें, आज मलाला यूसुफजई के वालिद अल्लाह उनको और दे, मिलियंस के मकान में रहते हैं, मैं लॉर्ड नहीं रहता हूं, ठीक है ना। तो ये कुछ वजूहात पैदा हो जाते हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है, हमें आंखें खुली रखनी चाहिए जी, अब हर चीज सोचनी चाहिए। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कंस्पिरेसी थ्योरीज में पड़ जाएं, लेकिन कुछ चीज फैक्चुअल भी होती कुछ सामने नजर आ रहा होता है, लेकिन हमारे लोग भेड़चाल में और कुछ ऐसे सामने नजर आती होती हैं। लेकिन आप जिस तरह ये रेंट टेररिस्ट जनाब वो प्लेकार्ड लेके बाहर खड़े थे, तो क्या मुझे पता नहीं सकते, आपको पता है कि वो लोग कौन है? उनको सब पता होता है, लेकिन वो जानबूझ के ये कर रहे थे। लॉर्ड साहब, आखिरी 1 मिनट है, अगर बल्कि कुछ सेकंड्स रह गए हैं, अगर आप बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी या कनाडा अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी जो कि तड़पते रहते हैं पाकिस्तान के लिए, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, क्या मैसेज देंगे? हम क्या करें कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सही हालत में आ जाए? हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? देखिए जी, मैं तो समझता हूं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, जो कनाडा में लोग रहते हैं, उनको सबसे पहले सबसे बेहतरीन चीज जो कर सकते हैं वो गुड सिटीजन्स ऑफ कनाडा बने, अच्छे सिटीजन्स बनेंगे, अच्छे मुसलमान बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, ठीक है? तो आपकी इज्जत बढ़ेगी तो पाकिस्तान की इज्जत भी बढ़ेगी। सेकेंडली, आप बजाय कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और दूसरी जमातें बनाएं, आप यहां की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हिस्सा लें। और आप जब अपना स्टेटस, आज अगर लॉर्ड नजीर अहमद मीरपुर में होता तो मुझे वहां पे किसी खोखे पे, किसी वो जनाब उस रक्शे पे भी जॉब मिलना बड़ा मुश्किल थी। आज क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस सोसाइटी के अंदर, अल्लाह सुब्हाना ताला के बाद उस सोसाइटी ने मुझे पोजीशन दी,
تاکہ میں پاکستان کے لیے, کشمیر کاز کے لیے, مسلمانوں کے لیے میں آواز بلند کرتا رہوں. تو اس سوسائٹی کے اندر بھی جب آپ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہوں گی, آپ مین سٹریم پولیٹیکل اور کمیونٹیز کے اندر جو مین سٹریم سوسائٹی, پیرالل کمیونٹیز میں نہیں رہنا ہم نے, انٹیگریٹ ہو کے آپ ان کو ساتھ ملا کے جب آپ کام کریں گے, then you will be able to deliver whatever you want for جو لوگ سفر کر رہے ہیں, چاہے وہ افریقہ میں ہوں یا ساؤتھ ایشیا میں, پاکستان میں ہوں. اور اگر ایک تھوڑا سا میں یہ کہوں کہ اگر جن لوگوں کو اللہ نے پیسے دیے ہیں وہ صرف اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں ایک سکول کو اڈاپٹ کر لیں, اڈاپٹ جو گورنمنٹ کا سکول ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں, وہاں پہ پانی پرووائڈ کر دیں, وہاں پہ پنکھے پرووائڈ کر دیں, وہاں پہ اگر بجلی جو ہے وہ اس کی ریگولر کوئی جنریٹر لگوا دیں, وہ بچوں کی تعلیم, اور اس کے بعد پھر کمپیوٹر 2-4 دے دیں, پھر اس کے بعد اگر اس کی ٹریننگ کسی سکول کے ساتھ کر دیں, ان کی ایجوکیشن ہوگی تو ملک بھی ترقی کرے گا. اور آپ نے بھی اپنی کنٹریبیوشن کر دی. بہت شکریہ لارڈ صاحب. یہ تھے لارڈ نذیر احمد. آپ نے باتیں سنی اور میں آپ کی سوچ پہ چھوڑتی ہوں, آپ جو بھی اس میں سے کنکلوژن نکالیں, سیدھی باتیں ہیں, کنکلوژن نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ, تب تک اللہ حافظ.